نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صدقے کے فضائل، اور آج اس سلسلے میں ہم اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر کسی کام کو کرنا، کسی عمل کو کرنا، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے محبوب دانہ غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں تیرے لیے جان دی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے میری راہ میں جان دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور لوگ تجھے شہید کہیں، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا۔ وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر اسے نعمتیں یاد دلائی جائے گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارکان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی دکھاوے والی نیکی، ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ یہاں ریاکار، شہید، عالم اور سخی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے، مگر یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے، تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کل بروز قیامت ریاکار عالم، ریاکار سخی اور ریاکار شہید، اس کا کیا انجام ہوگا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، اس میں اخلاص کتنا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کون کون سے عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات مسجد میں کوئی چندہ دیتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب جو ہے نا ہمارا نام لے کر اعلان کر دے جمعے میں کہ فلاں کی طرف سے چندہ آیا ہے۔ ہم اگر مسجد میں پنکھا دیتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نام جو ہے وہ پنکھے پہ لکھ دیا جائے۔
ہم نے کوئی بڑی رقم دے دی تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر جو بورڈ ہے اس میں ہمارا نام لکھ لیا جائے۔ ہمارے دلوں میں جو یہ نیت آتی ہے کہ ہمارا نام ہو جائے، لوگ ہمیں سخی کہے، لوگوں میں ہماری عزت ہو جائے، ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم عزت کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل پسند نہیں جو دکھاوے کے لیے کیے جائے، جو ریاکاری کے لیے کیے جائے، جو کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کی الہی، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت و شدید کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کی الہی، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی مخلوق بنائی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا، کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ پانی ہے۔ فرشتے پھر عرض گزار ہوئے، اے رب، کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ طاقتور پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت کسی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ انسان ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نیکی زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سا صدقہ اپنی بارگاہ میں پسند کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو؟ اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، بالخصوص جب ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری تعریف کریں، لوگوں میں ہماری عزت ہو، اور ہم لوگوں کو کہتے بھی پھرتے ہیں کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے، یہ سلیب میں نے بنایا ہے، یہ مدرسہ میرا قائم کیا ہوا ہے۔ تو غور کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کتنی؟ اور یہ صرف صدقہ اور خیرات ہی نہیں بلکہ حج کرتے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے حج کیا ہے۔ اب پہلے جو ہے ہمارا نام محمد رفیق تھا مثال کے طور پر، بعد میں پھر وہ نام جو ہے چینج ہو کر اپنے نام کے آگے حاجی لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہر عمل سے پہلے ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے نیت تو اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ عمل کر لیا جاتا تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ عمل اب سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل غریبوں کی جو مدد کی جا رہی ہے تو لوگ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور لوگ ان کو کپڑے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ جب مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو ایک ہجوم سا ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ فوٹو کھنچواتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ فلاں نے فلاں کی مدد کی۔ اس طرح ہم جو دکھاوا کرتے ہیں تو اس سے بعض اوقات سامنے والی کی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارہ سفید پوش ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں غریب ہوں یا مجھے جو ہے وہ مدد دی گئی۔ اب ایسے سفید پوش لوگوں کی ہم عزتیں اچھالتے ہیں، ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ واٹس ایپ پر وائرل کرتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ میں نے کپڑے دیے، فلاں کو میں نے چیک دیا، فلاں کی میں نے گھر تعمیر کر دیا، فلاں کی میں نے شادی کروا دی، فلاں میں نے یہ کام کیا۔ اب وہ بیچارے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دکھاوے والی نیکی، یہ احسان جتانا، یہ اللہ پاک کو بھی پسند نہیں۔ اور جو اللہ کے رضا کی خاطر، ثواب کی خاطر اگر عمل نہیں کرے گا، جو دکھاوے کے لیے کرے گا، عزت حاصل کرنے کے لیے کرے گا، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے گا، تو اس کا عمل تو برباد ہوگا ہی ہوگا،
اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو سارا جو معاملہ ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف اچھے عمل سے نہیں ملے گی بلکہ اچھی اچھی نیتوں سے ملے گی۔ اگر عمل اچھا ہے لیکن اس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کر رہا ہے مگر اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے قاری کہے، تو اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے لوگوں سے وہ واہوائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اب اس میں اللہ کی رضا کہاں ہوئی، اس میں ثواب کمانا کہاں ہوا؟ اور بعض اوقات لوگ کہتے بھی ہیں کہ روزانہ میں اتنے پارے پڑھتا ہوں، روزانہ میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی، میں نے اتنے لوگوں کی شادیاں کروا دی۔ تو یہ سب نیکیاں بتانے کی، جتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا ایک مقام، ایک مرتبہ بن جائے، لوگ عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے، اور نیتوں میں اگر پھیر بدل ہو تو بعض اوقات عمل بھی برباد ہوتے ہیں اور اس میں آخرت میں وعیدیں بھی ہے۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا 4 قسم کے بندوں کی ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہے یعنی صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ شخص بہترین درجے میں ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں پہلے شخص کی طرح عمل کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، اور ان دونوں یعنی پہلے اور دوسرے کا ثواب برابر ہے۔ نمبر 3، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا تو وہ اپنے مال میں بغیر سوچے سمجھے تصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں حقوق اللہ کو پہچانتا ہے یعنی صدقہ و خیرات ادا نہیں کرتا، یہ شخص بدترین درجے میں ہے۔ نمبر 4، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ علم، یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں یعنی تیسرے شخص کی طرح میں پیسہ خرچہ کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، اور ان دونوں یعنی تیسرے اور چوتھے شخص کا گناہ برابر ہے۔ اس حدیث پاک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، تو صدقہ اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہوگی۔ اور دوسری ایک بات یہ پتہ چلی کہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس مال ہے اور علم بھی ہے، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور مال کو حقوق واجبہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی اس سے صحیح پرورش کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی امداد کرتا ہے، مال خرچ کرنے میں وہ ڈرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، اور اس کی یہ نیت ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی زکوٰۃ دیتا، میں بھی صدقہ دیتا، میں بھی اللہ کی راہ میں سے خرچہ کرتا، تو نیت کی برکت سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس مال تو ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ مال کو حقوق واجبہ میں خرچ نہیں کرتا، صدقہ اور خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ گناہوں والے کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے، وہ بدترین درجے میں ہے۔ اور چوتھا شخص، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت ایسی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی تیسرے والے شخص کی طرح عیش و عشرت میں پیسہ خرچ کرتا، گناہوں والے کاموں میں خرچ کرتا، تو وہ بھی بدترین درجے میں ہے۔ تو پہلے 2 شخص اچھی نیت کی وجہ سے اعلیٰ درجے میں ہیں،
اور دوسرے دو شخص بدترین نیت کی وجہ سے بدترین درجے میں ہیں۔ تو ناظرین، نیتوں پر سارا دار و مدار ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اس کا اجر بھی ہوگا۔ اس حدیث پاک سے وہ بھی لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو مال تو کماتے ہیں مگر اپنے اہل و عیال پر صحیح معنوں میں خرچ نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی عیش کوشیوں میں، جوا میں، شراب میں، گناہوں والے کاموں میں، فلمی ڈراموں میں ساری کمائی ہوئی رقم کو خرچ کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور ان کے اہل و عیال بیچارے پیسے کے لیے اور مال کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے، دوستوں پہ بہت خرچ ہوگا لیکن بیوی بچوں پر خرچ نہیں ہوگا، والدین کی خدمت میں جو ہے وہ پیسے پیش کی نہیں جائیں گے، اور صرف ضرورتاً جتنی کھانے پینے کی ضرورت ہے بس اتنا قلیل مال جو ہے وہ گھر والوں کو دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور ہمارے ذمے جو حقوق ہے، ہمارے گھر والوں کے حقوق، ہمارے والدین کے حقوق، اہل و عیال بال بچوں کے حقوق، ان کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ان کی ضرورتیں ہم پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا باہر والا کوئی آ کر ان کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا اپنی جوانی میں جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اپنی عیاشیوں میں، جوئے میں، شراب میں، برائیوں والے کاموں میں وہ پیسوں کو لٹا دیتا ہے اور ضرورتاً اپنے گھر والوں کو دیتا ہے۔ پھر جب اس شخص پر کوئی بیماری کا حملہ ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے اس کے گردے پھیل ہو گئے، اس کو کینسر ہو گیا، عیاشیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، تو اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے کیونکہ ساری رقم جو ہے اس نے عیاشیوں میں اڑا دی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ گھر والوں پر خرچ، نہ پیسہ بچایا۔ تو اب وہ شخص جو ہے دوسرے لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی، مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ پرابلم ہو گئی، آپ میری مدد کریں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، بالخصوص جو نوکری کرتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس کا درست طریقے سے استعمال کریں، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، جائز طریقے سے اہل و عیال کی پرورش کریں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دے، لیکن ہر کام میں اللہ کی رضا ضروری ہے، ہر کام میں ثواب کی نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی اچھا عمل دکھاوے کے لیے کریں گے، ریاکاری کے لیے کریں گے تو وہ عمل برباد بھی ہوگا، اگرچہ وہ اچھا عمل ہے لیکن نیت خراب ہے، ریاکاری کی ہے، دکھاوے کی ہے، تو وہ عمل تو برباد ہوگا ہی ہوگا، اور آخرت میں عذاب کی بھی سخت وعیدیں ہیں۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والوں کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، منصب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر ڈر جانا چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی، انہیں لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے جیسی اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی، لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے،
لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کیسی حسرت ہوگی بروز قیامت جب ریاکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں ان کو بتائی جائے گی، جنت کی نعمتیں دیکھ کر ان کو ایسا لگے گا کہ بس اب یہ جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، مگر حکم ہوگا کہ ان کو لوٹا دو اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم کیوں اچھا عمل کر کے بھی اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں؟ بس نیت ہم اگر اچھی کر لیں، اللہ کی رضا کی خاطر، ثواب کی خاطر اگر ہم عمل کریں تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ جنت کی بشارتیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان میں کامیاب کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے اور نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ ثواب سے تو محروم ہوگا ہی ہوگا اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی۔ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے والے نادانوں کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم ان میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے، یہ ہے وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو برباد کر دے گا اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کریں، عزت حاصل کریں، شہرت حاصل کریں، لوگوں میں واہ واہی حاصل کریں، تو انہیں ڈر جانا چاہیے۔ کل بروز قیامت ایسے لوگوں کو سخت رسوائی ہوگی۔ ایک حدیث پاک سنیں، ایک شخص نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے عرض کی، بندہ اللہ کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو، لہٰذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، لہٰذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ ناظرین، غور کریں کہ کیسی سخت رسوائی ہوگی جب بندہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے برباد کر دی جائے گی۔ آج ہم بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ ہم یہ مسجد بنانا، مدرسے بنانا، اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اس میں شہرت کی نیت، منصب حاصل کرنے کی نیت، عزت حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے ہماری اتنی بڑی بڑی نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اور جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے، عزت طلب کرتا ہے، شہرت طلب کرتا ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا۔ جب وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تو کافی عرصہ دکھائی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا، جس کے گلے میں کالی رسی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استفسار فرمایا، کیا فلاں شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ خنزیر ہی وہ شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس شخص کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دے، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کس سبب سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی،
اگر تم مجھ سے آدم کی طرح یا اس سے بھی زیادہ دعا کرو گے میں اس کے بارے میں قبول نہ کروں گا، مگر میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کا طلبگار تھا۔ غور کریں، اب اس میں وہ لوگ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں تاکہ لوگ متولی بنا دیں، لوگ مسجد کا صدر بنا دیں، یا فلاں کمیٹی کا، فلاں تنظیم کا جو ہے وہ صدر بنا دے۔ یہ نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے، دنیا حاصل کرنا، لوگ ایک منصب دے دیں، تو اپنی نیتوں پر غور کریں، کہیں ان کی یہ ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر نیک عمل نہیں کرتا، غیر اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے لوگ ہوں گے۔ آج دنیا میں لوگوں پر اپنی عبادتوں کا اظہار کر کے نیک نامی چاہنے والے قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، جیسے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ ناظرین، نیت کیجیے کہ ہم جو بھی عمل کریں بس اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، یا اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کوئی کام ایسا کروں زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی، کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔ ناظرین، جو بھی ہم صدقہ اور خیرات کریں اللہ کی راہ میں دیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کی خاطر کریں، اور ایسا کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، جہاں ایسا ہے کہ بتانے سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی، دوسرے لوگ بھی دیں گے، اگر نیت اچھی ہے تو سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہے، ریاکاری کی نیت نہیں ہے، دکھاوی کی نیت نہیں ہے، تو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور نیت بری ہے کہ بھئی لوگوں تک میری بات پہنچ جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں سخی ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا جو ہے مدد کرنے والا ہے، غریبوں یتیموں کی مدد کرتا ہے، تو سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم نے ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، ثواب کمانے کے لیے کرنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگی۔ آپ جو بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس میں میری عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کو نہ بھولیں۔ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ انڈیا میں 50 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اس میں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بوائز اور گرلز جو چھوٹے بچوں کا ہے، اس میں بچوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے جس میں نوجوانوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ سینکڑوں ہفتہ واری اجتماع اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بہنیں ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرتی ہے۔ بالغات کے مدارس لگتے ہیں جس میں بڑی اسلامی بہنیں آ کر جو ہے وہ قرآن پاک مفت تعلیم حاصل کرتی ہے۔ پھر اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں، تو اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بچیوں میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے۔ پھر وہ اسلامی بھائی جو گنگے اور بہرے ہیں، ایسے اسلامی بھائیوں پر بھی دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے۔ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل پرسن، اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے گنگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کو دین کے قریب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دکھیاری امت کی خیرخواہی کی جاتی ہے، جو مسلمان پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں دور کی جاتی ہے۔ جب ٹھنڈ آتی ہے تو GNRF یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے بلینکٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کبھی فلڈز ہوتے ہیں، کبھی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو ہمارے GNRF کے ذمہ داران وہاں پہنچ کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا مالی تعاون کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں،
جیسے غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو اس میں JNRF کے تحت لنگر کھلایا جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر آپ دین متین کی خدمت کیجیے، اللہ کے دین کی مدد کیجیے. کہ علماء بیان کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تو انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. ہم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں گے، ان کو اپنے زکوٰۃ دیں گے، ان کو اپنے عطیات دیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد حاصل ہوں گی. تو آپ کو FGN چینل کے اسکرین پر کچھ نمبرز دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ کو لنک دکھائی دے رہی ہوں گی، QR کوڈ دکھائی دے رہا ہوگا. تو آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں. آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، اطراف میں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، ان کا نمبر حاصل کریں اور ان کو آپ اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ضرور دیں. اللہ پاک آپ کو اس کی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی.